ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أفشوا السلام بينكم۔ معزز سامعین، اسلامی ماؤں اور بہنوں، پیارے پیارے اسلامی بچوں، آج کا یہ درس حدیث انشاءاللہ آپ کے سامنے معاشرے کے تعلق سے رہے گا۔ قبل اس کے کہ میں اپنا درس شروع کروں، میں شیخ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس بہترین پروگرام میں مجھے شرکت کرنے کا موقع شیخ کے ذریعے سے ملا اور ان پیارے پیارے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو سننے کا، ان کی نظم سننے کا، تلاوت سننے کا موقع مجھے میسر ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام بچوں کو ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث کا تعلق، جیسا کہ شیخ سے نے بتایا کہ یہ جو پروگرام حدیث کے تعلق سے چلتا ہے اور شیخ کا جو خاص ایک نظریہ اور ایک خاص جو کام شیخ کر رہے ہیں وہ سماج اور سوسائٹی کے تعلق سے کر رہے ہیں کہ سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا کیا رسم رسومات معاشرے کے اندر ہیں جنہیں معاشرے کے اندر بالکل عام سمجھ لیا گیا ہے، ایسی کون کون سی برائیاں، خرابیاں ہیں جنہیں ہم بحیثیت مسلمان اسے قبول کر لیتے ہیں اور انہیں ہم برا یا اسے برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ الحمدللہ شیخ کا یہ پروگرام مسلسل چل رہا ہے، یہ 28واں یا 29واں درس ہے۔ اس سے پہلے آن لائن پروگرام چلا کرتا تھا جس میں مجھے بھی ایک بار شرکت کا موقع ملا۔ تو آج کا جو درس ہے وہ معاشرے کے تعلق سے ہی ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس حدیث کا تعلق معاشرے سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ہمارا مذہب ہے، مذہب اسلام، ہمیں سب سے پہلے اس کو سمجھنا چاہیے کہ مذہب اسلام میں ایسا کیا خوبی ہے مذہب اسلام کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو معاشرے کے اندر یا انسانی زندگی کے اندر جس کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے، اللہ رب العالمین نے ایسی کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو اسلام کے اندر موجود نہ ہو۔ مذہب اسلام ایک آفاقی دین، مستقل تہذیب اور مکمل نظام زندگی کا نام ہے جس کے اندر آپ ہر چیز کو، ہر پہلو کو ہر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہر چیز کو آپ قرآن کے اندر، احادیث کے اندر آپ پا سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، آپ اس کو قرآن کے اندر تلاش کر سکتے ہیں، حدیث کے اندر تلاش کر سکتے ہیں، چاہے وہ ایمان سے اس کا تعلق چاہے ایمان سے ہو، اس کا تعلق چاہے معاشرے سے ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہر مسائل کی دوا آپ کو مذہب اسلام کے اندر، قرآن کے اندر، احادیث کے اندر آپ کو مل جاتی ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی بات کی جو شروعات کرنا چاہتا ہوں وہ معاشرے سے ہے۔ اصل میں ایک ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ تمنا، یہ آرزو، یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا جو معاشرہ ہے، اس کی جو سوسائٹی ہے، جہاں وہ رہتا ہے، اس کے جو آس پاس کے لوگ ہیں، ارد گرد کے جو لوگ ہیں،
اس کی فیملی کے جو لوگ ہیں وہ پرامن اور پرسکون زندگی میسر کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، انہیں معاشرے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ اصل میں معاشرے کی بنیاد کن چیزوں سے نکلتی ہے، معاشرے کی بنیاد کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ایک پرسکون معاشرہ عمل میں آتا ہے، وہ کون سی باتیں ہیں جن پر عمل کرنے سے معاشرے کے اندر سکون میسر ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو معاشرے کے اندر اگر آپ اسلامک نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم جب ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو سلام کرو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر جو دشمنیاں پیدا ہو رہی ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا بھائی ایک بھائی دوسرے بھائی سے جو قطع تعلقی کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا دشمن ہے، یہاں تک کہ معاشرے کے اندر رہنے ایسی بستیاں آپ کو نظر آئیں گی کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک پڑوسی کو اپنے دوسرے پڑوسی کے بارے میں نہیں پتہ ہے کہ اس گھر کے اندر کون رہتا ہے اور اس کا کیا نام ہے۔ یہ آج ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اسٹارٹ ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے، وہ انٹریکشن سے شروع ہوتی ہے۔ گریٹنگز، جب آپ کسی سے ملتے ہیں، ایک اچھا معاشرہ کس طریقے سے شکل میں آ سکتا ہے، اس کا وجود، ایک اچھے معاشرے کا وجود کس طریقے سے قائم ہو سکتا ہے، جب آپ اپنے مسلمان بھائی سے ملیں، جب آپ مسلمان بھائی سے ملیں، آپ کا سامنا ہو مسلمان سے، تو آپ اسے سلام کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو۔ اگر کوئی شخص ایمان والا ہے، اس کے پاس ایمان ہے، تبھی وہ جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص جس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی شخص اگر ایمان والا نہیں ہے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں گا، جنت کے اندر چلا جاؤں گا، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، کہ تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان والے نہ ہو۔ ولا تؤمنوا حتى تحابوا، حدیث پر غور کریے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، ایمان والے نہیں ہو سکتے اگر تم آپس میں محبت کرنے والے نہیں ہو، اگر تم آپس میں نفرت کرنے والے ہو، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے ہو، معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا کرنے والے ہو، معاشرے کے اندر فتنہ و فساد کو برپا کرنے والے ہو، ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور جب ایمان والے نہیں ہو سکتے تو جنت کے اندر داخل ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتا دوں، وہ بات نہ بتا دوں جس سے تمہارے درمیان، جو تمہارے دلوں کے اندر محبت کو پیدا کر دے، جو تمہارے دلوں کے اندر الفت و محبت کو قائم کر دے، جو تمہارے دلوں کے اندر محبت کو ڈال دے۔ افشوا السلام بینکم، جب تم ملاقات کرو، جب تم ملو، جب تم اپنے مسلمان بھائی کو دیکھو، تمہارا آمنا سامنا ہو، تم سلام کرو، تم سلام کرو، اور سلام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دے گا۔ معاشرے کے اندر
محبت اگر ایک صحیح اچھا معاشرے کی تشکیل اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ پرامن ہو، ہمارے معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ آپس میں محبت کرنے والے ہوں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنے مسلمان بھائی سے جب ملیں تو ہم اسے سلام کریں۔ دوسری چیز، یہ سلام یہ اخلاق میں سے آتا ہے، اور اخلاق کی اہمیت آپ قرآن و حدیث کے اندر دیکھیں کہ اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اخلاق کے اوپر روشنی ڈالی کہ مسلمانوں کا اخلاق کس طرح ہونا چاہیے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ ہمارا اخلاق کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ سلام کرنا یہ اخلاق کی ایک قسم ہے، اخلاق کی قسم میں سے آتا ہے سلام کرنا۔ اسی طریقے سے اگر معاشرے کے اندر بگاڑ ہے، معاشرے کے اندر اگر آپ کا بھائی، آپ کا پڑوسی، آپ کا رشتہ دار آپ سے دشمنی کیے ہوئے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصافحوا يذهب الغل وتحابوا وتهادوا وتذهب الشحناء، کہ تم تصافحوا يذهب الغل، تم مصافحہ کیا کرو، آپ سلام کرو، سلام کرنے کے بعد مصافحہ کیا کرو۔ مصافحہ کرنے سے یہ فائدہ ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دل کے اندر کینہ ہے، جو دل کے اندر کپٹ ہے، جس سے تمہاری دشمنی ہے، جس کی وجہ سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، جب تم مصافحہ کرو گے تو اللہ رب العالمین اس کینے کو، اس کپٹ کو دور کر دے گا۔ مصافحہ کرنے سے دل کے اندر کی جو دشمنیاں ہیں، جو کینہ ہے، جو کپٹ ہے، وہ دور ہوتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرو، تحفے تحائف دیا کرو۔ آج تحفے تحائف کا مطلب ہمارے معاشرے کے اندر دوسرا سمجھا جاتا ہے۔ ایک رشتہ دار اگر دوسرے رشتہ دار کے یہاں کوئی تحفہ پہنچاتا ہے تو اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو جو تحفہ دیا ہے اس کے ریٹرن میں مجھے کوئی گفٹ ملے گا، مجھے کوئی تحفہ ملے گا۔ یہ آج اس کا یہ نظر، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تحفے تحائف دیا کرو، اس سے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوگی، اس سے تمہارے دلوں کے اندر محبت قائم ہوگی۔ لیکن اگر آج کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے یا کسی بھی طریقے سے اگر کوئی انسان کسی کو دعوت پر ہی بلاتا ہے تو اس کا مطلب، اس کا مقصد، اس کی نیت یہ ہوتی ہے آج معاشرے کے اندر کہ ہم نے اس کو دعوت پہ بلایا ہے، یہ ہمیں کب اپنے یہاں دعوت پر بلاتا ہے۔ دیکھیے پوائنٹ آف ویو کتنا چینج ہو جاتا ہے ایک انسان کا، ایک نظریہ کتنا چینج ہو جاتا ہے۔ یہ وہ خرابیاں ہیں جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر رہی ہیں، جو معاشرے کو بالکل تباہ کرنے کے اوپر تلی ہوئی ہیں، معاشرے کے اندر، معاشرے کے لوگوں کے اندر سے الفت اور محبت کو بالکل دور کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اخلاقیات کے اندر دوسری چیز آتی ہے، جو اخلاق ہمارے معاشرے کے اندر ضروری ہے، اسی کے اندر ایک چیز آتی ہے انسانیت، ہیومینٹی۔ آج ہمارے یہاں انسانیت، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے اندر دیکھیں کہ کتنی انسانیت ہمارے اندر باقی ہے۔ اگر ایک کسی انسان کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ انسانیت کی کو ذرا دیکھیے گا کس طریقے سے آج انسانیت کو جج کیا جاتا ہے۔ ایک انسان کا اگر کسی روڈ پر، راستے پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، معاشرے کے تمام لوگ کھڑے ہو کر نمائش دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، اسنیپ بھیجتے ہیں، لیکن کوئی اس کے درد کو پوچھنے والا، اسے ایک گلاس پانی پلانے والا موجود نہیں ہوتا۔ ایسی کتنی مثالیں آپ کو معاشرے کے اندر ملیں گی۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھیں کہ آپ کے کسی رشتہ دار کے ساتھ کچھ حادثہ ہوا ہو اور آپ اس سے پوچھیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا جس وقت یہ حادثہ ہوا، لوگ اسے اٹھانے والے موجود نہیں ہوتے، یہ سوچ کر کہ ہمارا کیا جا رہا ہے، ہم کیا کریں گے اس کو اٹھا کر۔ تو یہ انسانیت، اسلام جو ہے انسانیت کا درس دیتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم
جب کسی کمزور کو دیکھتے تھے کہ وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، اس کا بوجھ اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا بوجھ اٹھا دیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جب تک آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ نہیں کریں گے، آپ کے اندر انسانیت نہیں آ سکتی ہے، آپ انسانیت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، آپ اخلاق کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، آپ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل نہیں کر سکتے۔ کتنے بھی آپ نعرے لگاتے رہیں، کتنے بھی آپ کوششیں کرتے رہیں، کتنے بھی آپ انسانیت کے درس دیتے رہیں، لیکن اگر آپ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ نہیں ہے، آپ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل نہیں کر سکتے۔ ایک اچھا معاشرہ کب وجود میں آ رہا ہے؟ جب ساری چیزوں کا ملان ہوتا ہے، ساری چیزیں ملتی ہیں، آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، آپ کے اندر الفت و محبت قائم ہوتی ہے، ایمانداری اگر آپ کے اندر ہے۔ اگر آپ کے اندر بے ایمانی ہے، اگر آپ کے اندر بے ایمانی ہے، آپ بے ایمان ہیں، کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی سے ادھار لیا، آپ نے اس کو ادھار نہیں لوٹایا، ایمان کی خرابی آپ کے اندر ہے، بے ایمانی ہے آپ کے اندر، اللہ کو چھوڑ کر آپ دوسرے کو پکارنے والے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ایک جو انسان معاشرے کے اندر ایماندار نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی معاشرے میں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کس لیے ہوتا ہے؟ بے ایمانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان بے ایمان ہے، ایماندار نہیں ہے، تو ایمانداری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاقیات بتلائی ہیں ان میں ایک چیز ہے ایمانداری۔ اسی طریقے سے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے اچھی گفتگو کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں گھروں کے اندر، انہیں سکھائیں کہ بات چیت کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، آپ کا لہجہ کیا ہونا چاہیے، جب آپ بڑے سے بات کریں تو آپ کس طریقے کی لینگویج کا یوز کریں، آپ کی الفاظ، آپ کی جو لینگویج ہے وہ کس طریقے سے ہونی چاہیے، کس طریقے آپ کا لہجہ کیا ہے بات کرنے کا، کیا آپ کی لینگویج کے اندر، آپ کی بات چیت کے اندر کہیں ایسا تو نہیں کہ گالی اور گفتاری ہے، ایسا تو نہیں کہ آپ کے بچے گالیاں دیتے ہوں، آپ کے بچے بڑوں کا ادب نہ کرتے ہوں، بڑوں کا احترام نہ کرتے ہوں، چھوٹوں کی عزت نہ کرتے ہوں۔ تو معاشرے کی تشکیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری جو گفتگو ہونی چاہیے، ہماری جو گفتگو کا انداز ہونا چاہیے، وہ ہمارا اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، کہ جب آپ گفتگو کریں تو آپ کی جو گفتگو ہو بہت پسندیدہ ہونی چاہیے، آپ کی گفتگو اچھی ہونی چاہیے۔ جب آپ گفتگو کریں تو اس سے ایک سامنے والے بندے کے اوپر ایک امپریشن آنا چاہیے، سامنے والے بندے کو لگنا چاہیے کہ ہاں یہ ایک مسلمان بچہ ہے، اس کی گفتگو کتنی اچھی ہے، یہ کتنی اچھی باتیں بولتا ہے، یہ کتنے نرم لہجے کے اندر بات کرتا ہے، اس کی جو الفاظ ہیں وہ کتنے چنندیدہ ہیں، اس کے ماں باپ نے اس کو کتنی اچھی تربیت کی ہے، کتنا اچھا اس کو بولنے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کی جو لینگویج ہے، آپ کے جو بات چیت کرنے کا طریقہ ہے، اگر وہ خوبصورت نہیں ہے، اگر وہ اچھا نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ شیطان اس کے اندر فساد پیدا کر دے۔ کہیں آپ کی بول چال کے اندر کچھ ایسے الفاظ نکل جائیں کہ سامنے والے بندے کو وہ چوٹ پہنچائے اور اس کی وجہ سے آپس میں لڑائی پیدا ہو جائے، تو جو بات چیت کرنے کا جو انداز ہونا چاہیے وہ بہت ہی خوبصورت ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر حقوق، اگر آپ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں، اچھے معاشرے کا وجود آپ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک آئیڈیل معاشرہ ہو،
ہمارے معاشرے کو لوگ دیکھیں تو کہیں کہ ہاں یقیناً یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کے جو باشندے ہیں، یقیناً اسلام کو فالو کرنے والے ہیں۔ تو آپ کو اس بات پر بھی عمل کرنا ہوگا کہ آپ کو حقوق کی پاسداری کرنی ہوگی۔ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں، شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہیں، بچوں کے والدین پر کیا حقوق ہیں، والدین کے بچوں پر کیا حقوق ہیں، ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی پر کیا حقوق ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھیں گے تو یقیناً آپ کا جو معاشرہ ہے، آپ کے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ آپ کے معاشرے کے اندر، آپ کے گھروں کے اندر کبھی لڑائیاں نہیں ہوں گی، آپ کے گھروں کے اندر کبھی ایسی نوبت نہیں آئے گی کہ دوسرے گھروں کے لوگ آپ کے گھروں کی کو نمائش کی طریقے سے دیکھیں اور یہ اعلان کرے کہ فلاں گھر جس کے اندر ہر ٹائم جنگیں ہوا کرتی ہیں، ہر ٹائم لڑائیاں ہوا کرتی ہیں، یا ایک معاشرہ دوسرے معاشرے کو دیکھ کر کہے کہ یہ اس گلی کے لوگ تو ہر ٹائم لڑتے رہتے ہیں، ہر ٹائم ان کے اندر جھگڑا ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ معاشرے کو نکل کر دیکھیے، سوسائٹیوں کے حال کیا ہے، مسلم معاشروں کے حال۔ ہم نے اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر، ہم نے اسلامیات پر عمل نہ کرتے ہوئے ہم ایک سماج کو، ہم ایک معاشرے کو، ہم دنیا کو کیا درس دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود کتنے گندے ہیں کہ ہماری ہر بات کے اندر گالیاں ہوتی ہیں، ہمارا جو لہجہ ہوتا ہے بولنے کا اس کے اندر ایسی باتیں ہوتی ہیں جسے دیکھ کر شرم آئے، جسے سن کر شرم آئے۔ ہمارے محلوں کے حالات دیکھیے آپ، گندگیوں سے ہٹے پڑے رہتے ہیں، طرح طرح کی خرابیاں ہمارے معاشروں کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہم ان باریک چیزوں پر غور نہیں کرتے ہیں، ہم ان تمام باریک نقطوں پر غور نہیں کرتے جو ہمارے معاشرے کو ایک شکل دینے والے ہیں، جو معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں ان کو کم کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ کسی سے ملیں تو خندہ پیشانی سے ملیں، جب آپ کسی سے ملیں تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، آپ مسکرا کر ملیں۔ آپ جب ایسا نہ ہو کہ آپ کے چہرے پر ایک رعب طاری ہو، آپ کا چہرہ غصے میں ہو، آپ کسی سے آپ سے کوئی ملاقات کرنے آئے، آپ کے دل کے اندر یہ ہو کیا میرا وقت کو برباد کرنے آ گیا، چہرے پر عجیب طرح کی رنگت، عجیب چہرے کی شکل، ایسا نہ ہو، بلکہ آپ جب کسی سے ملیں، ملاقات کریں تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، کیونکہ جب آپ کسی سے مسکرا کر ملتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ جب آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں، کسی کو برائی سے روکتے ہیں، یہ بھی صدقے کی ایک قسم ہے۔ آپ راستے سے ہڈی ہٹاتے ہیں، پتھر ہٹاتے ہیں، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور جب آپ کسی سے مسکرا کر ملتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے۔ تو اسلامک قانون کے مطابق، اسلامک تہذیب کے مطابق، اسلامک نظریے کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، آپ جب کسی سے ملیں تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، مسکرا کر ملیں، اچھے سے ملیں، تو یقیناً معاشرے کے اندر سے بہت ساری خرابیاں، بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر اگر آپ کے معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں، غربا ہیں، پریشان ہیں، جو اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، اور آپ کے پاس اللہ رب العالمین نے اتنی دولت دی ہے کہ آپ ان کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، آپ ان کے اوپر کچھ خرچ کر سکتے ہیں، انہیں صدقہ دے سکتے ہیں، انہیں خیرات دے سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، تو آپ اچھے معاشرے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے کے لیے آپ اپنے بھائی کی مدد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے جسے البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے پاس اضافی سواری ہے تو وہ اپنے اس شخص بھائی کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے۔
اگر کسی کے پاس اضافی مال ہے، کھانے پینے کا اضافی مال ہے، تو وہ اپنے اس بھائی کو دے دے جس کے پاس کھانے پینے کی کمی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری چیزوں کو بتاتے ہوئے کہا کہ اپنے بھائیوں کے اوپر خرچ کرو، اپنے بھائیوں کو اپنا جو ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرو۔ آئیے اب وہ چیزیں دیکھتے ہیں، اور مختصر میں اپنی بات کو کروں، وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ کن چیزوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر خرابیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ان چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں معاشرے کے اندر، تو معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن مختصر سے وقت میں ان ساری چیزوں کو، ان ساری باتوں کو وضاحت کے ساتھ نہیں پیش کیا جا سکتا۔ ایک چیز کینہ، کپٹ، جاسوسی، غیبت، چغل خوری، بدزنی، حسد، یہ وہ خرابیاں ہیں جو معاشرے کو بالکل بربادی کے دہانے پر لے جاتی ہیں۔ اگر آپ کا کوئی پڑوسی، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی بھائی، اگر اس کا کاروبار اچھا ہو گیا، اگر وہ پڑھنے کے اندر اچھا ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اس کی سیلری بڑھ گئی، یا اس نے اچھے کپڑے پہن لیے، یا اس نے کوئی نئی گاڑی نکال کر لے آیا، تو اس کا دوسرا بھائی، اس کے پڑوسی، اس کے رشتہ دار اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ اور حسد یہ انسان کو کھا جاتا ہے، معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانی امتوں کی کچھ بیماریاں، کچھ خرابیاں میرے امت کے اندر بھی ملیں گی۔ ان میں سے ایک ہے الحسد، انسان آپس میں حسد کرے گا، والبغضاء اور بغض رکھے گا۔ حسد اور بغض، ہی الحالقہ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، اور یہ حسد کرنا اور یہ بغض کرنا یہ انسان کے ایمان کو کھا جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ ہی الحالقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی الحالقہ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، کہ انسان کے ایمان کو اس طریقے سے موڑ دیتی ہیں، انسان کے ایمان کو اس کے پاس سے موڑ دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، بلکہ یہ بالوں کو نہیں موڑتی ہیں، بلکہ یہ دین کو ختم کر دیتی ہیں، دین کو موڑ دیتی ہیں۔ تو حسد، اس سے بھی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں معاشرے کے اندر، معاشرہ جہنم بن جاتا ہے۔ ایک انسان دوسرے کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، مار پیٹ کی نوبتیں آتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں اس حسد کی بنا پر۔ تو حسد کو اپنے دلوں کے اندر سے ختم کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایک اچھے معاشرے کا وجود چاہتے ہیں، ہم اچھے معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں، تو ہمیں حسد کو اپنے دلوں کے اندر سے نکالنا چاہیے۔ غیبت، چغل خوری، یہ ایسی بیماریاں ہیں، جو رشتہ داریوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ آپ کسی کی غیبت کر دیجئے، کسی کی چغل خوری کر دیجئے، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، اور انسان کو چغل خوری کرنے میں، غیبت کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، لوگوں کی جاسوسی کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ معاشرے کی وہ بنیادی خرابیاں ہیں جن سے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، گھر برباد ہو رہے ہیں۔ چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، بدزنی کرنا، جاسوسی کرنا، اور یہ ہر گھر کے اندر موجود ہے، ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ کسی کی کسی سے غیبت کر دی، کسی کی کسی سے چغل خوری کر دی، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اس کی برائی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن مرآۃ المؤمن،
مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے کسی بھائی کے اندر یا کسی بہن کے اندر کوئی خرابی دیکھتے ہیں تو آپ پوری سوسائٹی کے اندر، پورے معاشرے کے اندر چیختے ہوئے، اعلان کرتے ہوئے آپ یہ کہتے رہیں کہ فلاں کے اندر وہ خرابی ہے، فلاں کے اندر وہ برائی ہے۔ نہیں، بلکہ آپ جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آئینہ مجھے صرف ریفلیکشن کو دکھاتا ہے، صرف وہ چیزیں دکھاتا ہے جو میرے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اگر میرے یہاں پر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، معاشرہ آئینہ مجھے بتاتا ہے کہ تیرے یہاں پر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، میں نے سرما زیادہ لگا لیا تو وہ مجھے بتائے گا کہ سرما تو نے زیادہ لگا لیا ہے۔ اگر میرے بال بکھرے ہوئے ہیں تو وہ مجھے بتائے گا کہ تیرے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ پورے گھر کے اندر یہ اعلان نہیں کرتا ہے کہ دیکھو اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، دیکھو اس نے سرما زیادہ لگایا ہے، دیکھو اس نے کاجل زیادہ لگایا ہے۔ نہیں، جس طریقے سے آئینہ انسان کو اس کا ریفلیکشن دکھاتا ہے، آئینہ جس طریقے سے انسان کو بتاتا ہے، اسی طریقے سے اگر ہمارے کسی بھائی کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی برائی اس کے اندر موجود ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اسے اس برائی سے روکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، قرآن نے حکم دیا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اسے برائی سے روکیں، لیکن ہمیں برائی سے روکنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم اس برائی کو پورے معاشرے کے اندر علی الاعلان بتاتے پھریں کہ فلاں کے اندر یہ برائی موجود ہے۔ نہیں، اگر ہم اچھے معاشرے کا وجود چاہتے ہیں، اچھے معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ پرامن ہو، ہمارے معاشرے کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، تو ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے تو اس کے دو نقصانات ہیں۔ ایک تو ہمارا معاشرے کے اندر ہمارے معاشرے کا امن و سکون غارت ہو جاتا ہے، دوسرا اللہ رب العالمین کا عذاب، اللہ رب العالمین کی ناراضگی، جہنم۔ اگر ہم ان چیزوں پر، غیبت پر، چغل خوری پر، یہ تمام چیزیں کرتے ہیں تو ہم اپنے راستے سے بھٹک کر، جنت کے راستے سے بھٹک کر جہنم کے راستے پر ہم چلنے پر آمادہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے گھروں کے بچوں کو سمجھانی چاہیے، گھروں کے بچوں کو بتانی چاہیے، گھروں کے اندر ہمیں ان چیزوں کا ذکر کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک اچھا معاشرہ بنانا ہے تو ہمیں لوگوں کو سلام کرنا ہوگا، ہمیں لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا ہوگا، ہمیں لوگوں سے اچھی گفتگو کرنی ہوگی، ہمیں لوگوں سے صلہ رحمی قائم کرنی ہوگی۔ آج صلہ رحمی کا مفہوم کیا سمجھا جاتا ہے؟ اگر وہ میرے گھر آئے گا تب میں اس کے گھر جاؤں گا، اگر وہ مجھے سلام کرے گا تب میں اسے سلام کروں گا، وہ میری دعوت میں آئے گا تب میں اس کی دعوت میں جاؤں گا۔ دیکھیے آپ رشتہ داروں کو اپنے کیا حال ہے۔ اگر کسی نے دعوت دی، کوئی لڑائی ہے، کسی وجہ سے لڑائی ہو گئی، ناراضگی چل رہی ہے دونوں کے اندر، اگر اس نے دعوت دی اپنے گھر کے اندر تو یہ کہا جائے گا کہ نہیں، اگر وہ میرے یہاں آئے گا تب میں اس کے یہاں جاؤں گا، وہ میرے گھر نہیں آیا میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا۔ یہ صلہ رحمی نہیں۔ لیس الواصل بالمکافی ولکن واصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ۔ اگر آپ کا بھائی آپ کے گھر نہیں آ رہا ہے لیکن آپ کا حق ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کے گھر جائیے، یہ صلہ رحمی ہے۔ اگر آپ کسی معاشرے میں کسی شخص پر خرچ کر رہے ہیں، اپنی اس بات کو کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اگر آپ معاشرے میں کسی انسان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ دیکھیے، جو ہمارے گھروں کے اندر جو سب سے خراب چیز ہوتی ہے ہم وہ دوسرے گھروں کے اندر پہنچا دیتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر کے اندر بننے والا کھانا اگر خراب ہو گیا، نمک زیادہ ہو گیا یا کوئی اور خرابی اس کے اندر ہو گئی، یا وہ کھانا بچ گیا اور خراب ہو جائے گا، تب ہم اس کو دوسرے کے، اس شخص کے، اس غریب کے یہاں پہنچاتے ہیں۔ اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا، بلکہ آپ جیسا کھاتے ہیں، آپ جیسا پسند کرتے ہیں، آپ اپنے اس بھائی کے اوپر بھی جو آپ کے معاشرے کے اندر رہ رہا ہے، جو آپ سے کمزور ہے، اس کے اوپر آپ خرچ کریں۔ اگر آپ اسے 5 روپے دیتے ہیں تو آپ پورے معاشرے کے اندر یہ اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں فلاں شخص کی مدد کرتا ہوں۔
اگر آپ نے کسی کی مدد کی ہے تو اسلام اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ آپ پورے معاشرے کے اندر یہ اعلان کرتے پھرے ارے فلاں شخص کو میں اتنے روپے دیتا ہوں مہینہ، یا فلاں کی میں نے مدد کری ہے، میں نے فلاں کو یہ دیا ہے، فلاں کو یہ دیا. نہیں، ایسا صدقہ کرنا بالکل رائگاں ہے، بیکار ہے. بلکہ آپ کا صدقہ کرنے کا، آپ کے خرچ کرنے کا طریقہ آپ کے بھائی پر یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا داہنا ہاتھ خرچ کر رہا ہے تو آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ اس دائنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا. بنیادی باتیں ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم کس طریقے سے معاشرے کو اچھا بنا سکتے ہیں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ روز بروز تباہی کے دہانے پر جا رہا ہے. معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں، معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. تعلیم سے دوری معاشرے کو تباہ کر رہی ہے. اگر آپ کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دین کی تعلیم ان کو حاصل کروائیے، انہیں دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم انہیں دلوائیے، حدیث کی تعلیم انہیں دلوائیے. تبھی انہیں پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یوں ہی آج دین، مذہب اسلام ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا، بلکہ صحابہ کی کتنی قربانیاں رہی ہیں. ہمارے لیے کوشش کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، تاکہ ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں، تاکہ ہم صراط مستقیم پر چل جائیں، ہمارا معاشرہ اچھا ہو. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کتنی محنتیں کی. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کا مدرسہ ہے، آپ کا ادارہ ہے، یہاں اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیے. یہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن کی تعلیم ہوتی ہے. اسی طریقے سے اور دوسرے وسائل ہیں. جہاں سے بھی ممکن ہو آپ بچوں کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم ضرور دلوائیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کی تعلیم ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے کہیں پہلے دین کی تعلیم ہے. شیخ نے یہ ادارہ قائم کیا ہے، یہ مدرسہ، یہ اسکول قائم کیا تاکہ معاشرے کے بچے، علی گڑھ کے بچے، اس محلے کے بچے دین کی تعلیم کو سمجھ سکیں. آج جو دین سے جو دوری ہو رہی ہے مسلمان بچوں کی، مسلمان گھرانوں کی جو دین سے دوری ہے، لوگ دین سے جڑ سکیں اور اس طریقے پر، اس راستے پر آ سکیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.